بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاریخی سفر کا آغاز کریں جب ہم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی دلکش زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے والد کے طور پر قابل احترام، ان کی زندگی کی کہانی تقدیر، گہرے ایمان اور الہی مداخلتوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ویڈیو عبد المطلب کی قربانی کی منت سے لے کر خاتم الانبیاء کی مبارک ولادت تک تبدیلی کے واقعات کی بصیرت پیش کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ پر ان کے گہرے اثرات کو روشن کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کے قدموں کو دوبارہ جاننے میں ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب مکہ میں قبیلہ ہاشم کے معزز رہنما عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ہاشمی قبیلہ قریش کی ایک شاخ، کعبہ اللہ کے مقدس گھر کے معزز نگران تھے۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنی دلکشی، خوبصورتی اور عمدہ طرز عمل کی وجہ سے سراہا جاتا تھا اور وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی ممکنہ قربانی کی کہانی حضرت ابراہیم کی اپنے بیٹے کو خدا کے حکم کی تعمیل میں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کی بائبل اور قرآنی کہانی کے متوازی ہے۔ عبد المطلب نے ایک بار اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر وہ اسے 10 بیٹے عطا کرے جو اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ برس بیت گئے اور عبد المطلب کو واقعی 10 بیٹے نصیب ہوئے۔ اپنی بات کے مطابق اس نے اپنی منت کو پورا کرنے پر مجبور محسوس کیا، تاہم قربانی کے لیے ایک بیٹے کا انتخاب کرنے کا امکان اس کے دل پر بہت زیادہ بوجھل تھا۔ منصفانہ فیصلہ کرنے کے لیے عبد المطلب نے قرعہ ڈالنے کی قدیم روایت سے مشورہ کیا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو قسمت کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرعہ اندازی ان کے بیٹوں میں سب سے پیارے حضرت عبداللہ پر پڑی۔ دل ٹوٹے ہوئے عبد المطلب آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہو گئے کیونکہ ان کی منت پر ان کا عہد اٹل تھا۔ تاہم قریش نے قبیلہ ہاشم کی اہمیت اور اس طرح کے عمل کے اثرات سے آگاہ اس فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ وہ خاص طور پر پریشان تھے کیونکہ حضرت عبداللہ ابھی جوان تھے، حسن و جمال میں بے مثال تھے اور ابھی شادی اولاد نہیں تھی۔ برادری کے مشورے پر عبد المطلب نے علاقے کی ایک عقلمند خاتون سے رہنمائی طلب کی جس نے انہیں حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کا مشورہ دیا جو کہ حادثاتی موت کا روایتی معاوضہ تھا۔ اگر قرعہ عبداللہ پر پڑا تو 10 اور اونٹ ڈالے جائیں گے اور یہ عمل دہرایا جائے گا۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قسمت نے متعدد اونٹوں کی نشاندہی نہیں کی جو قربانی کے لیے کافی متبادل کے طور پر کام کریں گے۔ یہ مشق دہرائی گئی یہاں تک کہ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اونٹوں پر گرا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کر کے ان کی جان بچائی اور ساتھ ہی عبد المطلب کی منت پوری کر دی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کی شادی زہرہ قبیلہ کی ایک بزرگ خاتون آمنہ سے ہوئی۔ ان کا اتحاد اگرچہ عبداللہ کی بے وقت موت کی وجہ سے مختصر تھا لیکن اس کے نتیجے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس کا مقدر تاریخ کے دھارے کو بدلنا تھا۔ حضرت عبداللہ کی کہانی تقدیر الہی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ واقعات کا ایک سلسلہ عبد المطلب کی منت سے شروع ہو کر اونٹوں کی قربانی تک، یہ سب ایک اعلیٰ منصوبے کا حصہ تھے۔ اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قربان ہو جاتے تو رسول اللہ پیدا نہ ہوتے۔ اس طرح یہ ان پراسرار طریقوں کا ثبوت ہے جن میں خدائی مرضی کام کرتی ہے، ایک عظیم مقصد کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے حالات کو ترتیب دیتی ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ کی زندگی مختصر تھی، ان کی وراثت نبوت کے سلسلہ میں قائم ہے جو ایمان والوں کو تقدیر اور ایمان کے اس پیچیدہ طریقے کی یاد دلاتی ہے جو انسانی تاریخ اور اسلام کے ظہور کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سٹوری ماسٹر مائنڈ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔